باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، یورپ کا ملک جو اسپین ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ جو ہے کسی کرائسس کا شکار نہیں ہوا، اور خاص طور پر فائنانشیل ریسیشن جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے وہ متعدد مرتبہ آئے۔ یہاں پر جو ہے پہلے جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت طویل عرصہ جو ہے وہ یہاں پر ڈکٹیٹرشپ کا رہا ہے، اور وہ فرانکو کی ڈکٹیٹرشپ تھی، اور فرانکو کے انتقال کے بعد وہ جو ہے ڈکٹیٹرشپ کا دور ختم ہوا ہے، اور اس دور کے بعد جو ہے یہاں پر جمہوریت جو ہے وہ دوبارہ اپنی جو ہے وہ منزل کی طرف رواں دواں ہوئی ہے۔ اور جیسا کہ یہاں پر بہت پرانے رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ 80 کی دہائی میں ایک ریسیشن آیا تھا، اور ریسیشن نے جو ہے اس ملک کی معاشی چولیں ہرا کر رکھ دی تھی۔ پھر اس کے بعد 2008 کے اندر جو ہے وہ دوبارہ وہ معاشی بحران جو ہے اس نے سر اٹھایا، اور یہاں پر جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار اور دیگر جو ہے وہ معاملات کو ہلا کر رکھ دیا، اور جس کے نتیجے میں بے روزگاری جو ہے وہ اپنی آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگی تھی۔ ان دو ریسیشنز کے بعد جو ہے تیسرا جو ہے بحران اس وقت جنم لے چکا ہے، اور وہ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ ناظرین محترم، اسپین کو سال کے پہلے نصف، یعنی جو رواں سال چل رہا ہے، اس کا جو نصف ہو گیا ہے، اس میں ملازمتوں کے بدترین تعداد میں کھو جانے کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ یہ یورپ میں جو اس وقت بیماری کی شرح ہے اس میں سب سے زیادہ ہے۔ کرونا وبا کی وجہ سے سخت لاک ڈاؤن کرنا پڑا، اور اس عرصے میں جو ہے تقریباً 8% ملازمتیں جو ہے وہ کم ہوئی۔ پھر بیماری کا پھیلاؤ اسپین کے علاوہ دیگر یورپی ممالک میں بہت زیادہ تھا، مگر یہاں ملازمت کا خاتمہ دیگر ممالک کی نسبت 3 گنا زیادہ ہوا، یعنی کہ اسپین کے اندر جو ہے 34 لاکھ بے روزگار ورکرز کے تحفظ کے لیے عارضی مالی مدد ایرتے کا اعلان کرنا پڑا، اور اس کے لیے جو ہے وہ حکومت نے سر جوڑ کر بیٹھا کہ 55,000 کے قریب جو ہے وہ کمپنیوں کو بچایا جائے، اور اسی طرح سے لاکھوں کی تعداد میں ورکرز کا جو ہے وہ معاشی تحفظ کیا جائے۔ تو یہ ایرتے جو ہے اس وقت چل رہا ہے۔ اسی طرح سے اسپین کے ایرتے کی طرز پر یو کے میں بھی ورکرز کو عارضی بے روزگاری مالی بینیفٹ دیا گیا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ان کی تنخواہ کا 80% بنتا ہے، یعنی ایک ورکر کو 2240 یورو جو ہے وہ ماہانہ ملتے ہیں، جبکہ اسپین کے اندر یہ کیفیت نہیں، حالانکہ یہاں پر جو ہے وہ پھر بھی سیلری کا 70% دیا جاتا ہے، لیکن اس قدر اماؤنٹ جو ہے وہ نہیں بنتی، وہ سیلری کے حساب سے جو ہے وہ ورکر کی بنتی ہے۔ اور اسپین جو ہے اسپین کے بعد ہالینڈ میں بھی جو ہے 3.1% بے روزگاری بڑھی، آسٹریلیا میں 4.1%، پولینڈ میں 1.2%، سویڈن میں 1.3% جو ہے وہ بے روزگاری ہوئی اس کرونا وائرس کے دوران۔ 2008 میں آنے والے مالی بحران میں ایرتے کی طرز پر مالی امداد کا اعلان نہ کرنے کی وجہ تھی کہ اس بحران کے خاتمے کی مدت کا کوئی تعین نہیں تھا۔ چونکہ اب بیماری ہے، وبا ہے، تو اس وبا کے بارے میں تو اندازہ ہے کہ یہ 2 ماہ تک ختم ہو جائے گی، 3 ماہ تک ختم ہو جائے گی، لیکن 2008 میں جو بحران آیا تھا اس کے جو ہے وہ ختم ہونے کے بارے میں کوئی بھی جو ہے وہ فکس ڈیٹ نہیں تھی، اور کوئی بھی امکان نہیں تھا کہ یہ بحران جو ہے یہ کب ختم ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، رواں سال کے مہینے اگست میں بے روزگاری میں جو ہے وہ ہوش ربا اضافہ ہوا ہے، اور 29,780 افراد جو ہے وہ بے روزگار ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، اور اس کے جواب میں جن لوگوں کو کام ملا ہے وہ 6,822 ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ ایک بہت بڑی تعداد 29,780 بے روزگار ہوئی، اور 6,822 افراد کو جو ہے وہ کام ملا ہے۔ عام جو ہے روٹین کے جو سال ہوتے تھے اس میں بھی اگست کا مہینہ ایسا ہوتا تھا کہ جس میں بے روزگاری جو ہے وہ بڑھتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ چونکہ ٹورزم کا جو سیزن ہوتا تھا وہ اپنے خاتمے کی طرف ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ بہت زیادہ ریکارڈ تعداد کے اندر جو ہے وہ بے روزگاری ہوئی ہے۔ اسپین کے اندر جو ہے وہ بے روزگاری کی شرح کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ اسپین کے اندر رجسٹرڈ بے روزگاروں کی تعداد 38,02,814 افراد ہے، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی تعداد کہ 38 لاکھ سے زائد افراد جو ہے وہ اپنے کام کاج سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اگست میں کتالونیا میں 11,203 افراد بے روزگار ہوئے، یہ صرف کتالونیا کے اعداد و شمار ہیں، جبکہ مجموعی تعداد کتالونیا میں بھی 4,80,000
642 ہے، یعنی کہ بہت بڑی تعداد ہے۔ سیکٹر کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو زراعت کے اندر بے روزگاری میں کمی واقع ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس وقت زراعت کا سیزن ہے، پھل پک کر تیار ہو چکے ہیں اور ان کی کٹوتی کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت ہونے والا ہے، تو لہٰذا یہ کٹائی کی وجہ سے جو ہے بے روزگاری میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ سروسز کی جو ملازمتیں یعنی جو تھی، اس میں 20,216 افراد کے ساتھ جو ہے وہ بے روزگاری بڑھی ہے۔ اسی طرح سے صنفی یا جنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو اگست میں خواتین میں بے روزگاری کی تعداد زیادہ بڑھی ہے، جن کی تعداد 20,327 ہے۔ اس کے مقابلے میں مرد جو ہے وہ کم تر تعداد میں بے روزگار ہوئے ہیں، جن کی تعداد 9,453 ہے۔ جو رجسٹرڈ بے روزگار عورتیں ہیں، ان کی تعداد 21,97,913 ہے، اور اس کے مقابلے میں مرد جو ہے ان کی تعداد 16,04,901 ہے۔ 25 سال سے کم عمر کے بے روزگار نوجوانوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 7,804 ہے۔ اسپین کے سفر کی پابندیوں کی وجہ سے یہاں پر سیاحت کا شعبہ جو ہے وہ بالکل تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا، اور اس کی وجہ سے ملک کی جو ہے معاشی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ کر رہ گئی۔ اسی طرح سے تعمیراتی شعبے یعنی کنسٹرکشن کے اندر بھی، اور پھر صنعت کا شعبہ جو انڈسٹری تھا، اس میں بھی جو ہے گزشتہ بحرانوں کی طرز پر بے روزگاری میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح سے ناویرا، کنتابریا اور ایکستریمادورا جو ہے یہاں کے صوبے ہیں کہ جن میں جو ہے وہ بے روزگاری میں کمی آئی ہے، جبکہ اندلس، لا ریوخا، استوریا، کاستیا لا مانچا، کناریا جزائر اور بالخصوص کاتالونیا، والنسیا اور میڈرڈ میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ تو ناظرین محترم، یہ کیفیت جو ہے یہ ملک کی اس وقت معاشی اعتبار سے بہت ابتر ہے، اور اس کے دوران جو ہے بس یہی ہے کہ اللہ کے آگے دعا کی جائے کہ وہ ان حالات کو ٹال دے کہ جو اس وقت اس ملک کے اوپر جو ہے وہ منڈرا رہے ہیں، کیونکہ ٹیکسی سیکٹر جو ہے ہمارا بہت ہی فعال ٹیکسی سیکٹر تھا بارسلونا، میڈرڈ اور پورے بارسلونا کے اندر، اس کا کام بھی جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ چھوٹا دکاندار بھی پس کر رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ جواب دے چکی ہے، اور وہ اگر سودا سلف لینے کے لیے جاتے ہیں تو بڑی مارکیٹوں کا رخ کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ تو اس موقع پر صرف رب تعالیٰ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ وہ اس صورتحال کو ٹالے، اور آپ اپنی دعاؤں کے اندر جو ہے اس صورتحال کے بارے میں دعاؤں کو لازماً شامل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کریں کہ وہ اس صورتحال کو ختم کرے اور لوگ جو ہے وہ اپنے کاموں کی طرف لوٹیں۔ اور خاص طور پہ امیگرینٹ جو ہے وہ اس صورتحال سے بہت زیادہ متاثر ہیں، کیونکہ امیگرینٹ جو ہے وہ یہاں پر اپنی روزی روٹی کے لیے آتے ہیں، لیکن جب وہ کام سے فارغ ہو جائیں تو مالی بینیفٹس بھلے کتنے ہی ہوں، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ گھر کا چولہا چلانے کے لیے جو ہے وہ بہتر ثابت نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا تمام لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور گڑ گڑا کر دعا کریں، اور اس جو ہے معاشی ابتری کی صورتحال جو صرف اسپین کے اندر نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر ہے، پاکستان میں بھی اس کے اثرات جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے ہیں، اور پاکستان کی معیشت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ تنزلی کا شکار ہے۔ تو ناظرین محترم، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ اس سے پہلے گزارش صرف یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کریں تاکہ ہماری رہنمائی ہو سکے، ہماری ہمت افزائی ہو سکے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کسی نئے موضوع کے ساتھ نئے پروگرام تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔